بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ افعال القلوب اچھی اچھی افعال القلوب ظننت وحسبت وحلت وزعمت وعلمت ورأيت ووجدت تدخل على الجملة الاسمية لبيان ما هي عنه صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر افعال قلوب کی بات شروع ہے کس کی؟ یہ خاص افعال قلوب ہیں، افعال ناقصہ ہیں، افعال مد و ضم ہیں، فعل تعجب ہے. اب ان کی بات ہے. پہلے عام فعل کی بات تھی کہ فعل 3 قسم ہے، فعل ماضی مضارع امر جی. پھر اس کے بعد آ گیا فعل بھی 2 قسم ہے، متعدی اور غیر متعدی جس کو لازم بھی کہتے ہیں. سمجھی جی بات اے شابہ سے. تو فعل معلوم، فعل مجہول، یہ مطلقاً فعل کی بات ہے، سب فعلوں کی. اب خاص فعلوں کی بات شروع ہے، سمجھیا. تو ان میں سے ایک افعال قلوب ہیں، پھر آگے افعال ناقصہ آئیں گے، پھر آگے افعال مقاربہ ہیں، افعال مد و ضم ہیں جی، فعل تعجب ہے، یہ سارے جو نحمیر میں آئے تھے. تو علامہ فرماتے ہیں افعال قلوب جی کیا. تو بعض ان میں جو ہے نا وہ یقین کا معنی دیتے ہیں اور بعض ان میں ظن کا معنی دیتے ہیں. کس کا؟ بعض یقین کا معنی دیتے ہیں اور بعض ظن کا معنی دیتے ہیں. شک بمعنی ظن ہے، یا شک یہاں بمعنی ظن. جانب راجے صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. تو مصنف علیہ الرحمن نے وہ گنے ہیں 4 تے 2 6 تے 1 7. سمجھائیے نحمیر تو پکان لگے ہو. تو وید متکلم دے سیگے تاں ہے کہ نحویاں دے نزدیک چونکہ بھئی او گردان متکلم تو شروع ہوندی تے نحویاں دی زاربہ تو شروع ہوندی، اس واسطے تھے ضرب تو شروع ہوندی. یاد آئی فرق گردان دا جی. چلو جی. افعال قلوب ظننتو اور حسبتو اور خلتو اور زعمتو اور علمتو اور رأیتو اور وجدتو ہیں اور او ہور جڑے ایہو جا معنی دیندے ہون جی. افعال قلوب ظننت اور حسبت اور خلت اور زعمت اور علمت اور رأیت اور وجدت ہیں. افعال قلوب ظننت اور حسبت اور خلت اور زعمت اور علمت اور رأیت اور وجدت ہیں. سنیں جان اس بات کو کہ افعال قلوب داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر. میری مراد مبتدا اور خبر ہیں واسطے بیان کرنے اس شے کے کہ وہ جملہ عبارت ہے اس شے سے ظن یا علم. وہ ویسے اگوں آ رہے ہیں لے بیان اتنے بھی اتنے سمجھ لو تو سوکھا ہو جائے. فعال قلوب جملے تے آ کے یہ گل دسدے نے کہ متکلم دے نزدیک اس جملے دی جڑی نسبت دا مقام کی ہے کہ متکلم دے نزدیک نسبت یقینی ہے یا ظنی ہے. یہ گل دسدے نے آ کے کہ جس لئے نہ جملے تے ہونے مثلا زید قائم، زید کے لیے قیام کا ثبوت ہے. یہ ثبوت جڑا بندہ بول رہا ہے انہوں یقین ہے، انہوں ظن ہے کی درجہ ہے. یہ فعل آ کے وہ درجہ دسدے نے. اے فعل مثلا کہنا علم تو زیدن قائمن تو مطلب ہے کہ مینو زید دے قائم ہونے دا یقین ہے. یا کیا زنن تو زیدن تو مینو زید دے قائم ہونے دا ظن ہے. سمجھی جے گل او ویکھو درو کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ واسطے بیان کرنے اس شے کے کہ ہے وہ جملہ عبارت اس شے سے. بھئی وہ نسبت کس درجے دیئے کنوں متکلم دے نزدیک ظن سے یا علم سے. وہ سنیا جے تسی وہ جیڑی بھی تو گل کرنا ہے اس گل دا تیرے اپنے دماغ وچ کوئی درجہ ہوندا ہے کہ نہیں بھی تو کسی نے جھوٹ مار رہے ہیں، برگلا رہے ہیں، سچی گل دس رہے ہیں، تینوں آپ ہوندا یقین ہے، تسلی ہے، مطالعہ کیتا ہے.
ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਦੱਸਦੇ ਜੀ ਇਹ ਹਰਫ ਇਹ ਫੇਲ ਹਰਫ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੇਲ ਉਹ ਪਤਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ بس بے شک تین پہلے کڑے کڑے یہ زن کے لیے ہیں اور تین اخیرہ کڑے وہ جو ہیں وہ کس کے لیے ہیں علم بمانا یقین اور جڑا وچ وچالے وچ کون یہ للدعوی والاعتقاد یعنی کبھی یہ زن کا معنی دیتا ہے کبھی یقین کا معنی دیتا ہے پس ہوگا علم کے لیے کون زامتو اور کبھی ہوگا مثلاً اذا کانا جب ہو زید قائم عبارت کے سے یقین سے تو کیا کہے گا اور اگر یہ نسبت تیرے نزدیک عبارت ہو کس سے تو کیا کہے گا اینج ان پاؤ کھانے جس گل نو قرآن و حدیث سمجھنا ہے بھلا تھی بے اور نسب دیتے ہیں افعال قلوب جز عین کو یعنی کٹھی مگر چند مواضع میں جن کو آگے ذکر کریں گے کہ جدو فعل وچکار آ جائے یا مؤخر ہو جائے گوارے آ جائے انہاں دا نام افعال قلوب کیوں رکھا ہے معاذ نام رکھا گیا افعال کا کیا اس لیے کہ یہ افعال نئی محتاجی ان کے صدور میں جوارے اور اعضاء کی طرف بلکہ کافی ہے ان میں قوت عقلیہ انہاں میں ظاہری اذان وہ یقین کرنے واسطے کو باہر مک نہیں مارنا پیندا یا تاڑی نہیں مارنی پیندی دل دا فعل ہے تے زن بھی اے مطلب ہے تاں بس انہوں کی آندے نے ہون اگا پڑھ تدخل لے بیان بس یہ سارے افعال داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر واسطے بیان کرنے اس حالت کے اس کیفیت کے کہ جملہ ان ہو اس کیفیت سے ہے سمجھائی گل یہ اس لیے آتے ہیں کہ جملے کے اندر جو نسبت ہے اس نسبت کا متکلم کے نزدیک کیا درجہ ہے یقین کا یا ظن کا یہ بیان کرنے کے لیے آتے ہیں بیان کر تینوں جو کچھ حاصل ہے بیان کر ظن ہوئے کہ یقین ہوئے افعال قلوب داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر واسطے بیان کیوں داخل ہوتے ہیں کہ جملے کے اندر جو نسبت ہے اس کا مقام بیان کرنے کے لیے کہ وہ یقینی ہے وہ اے مطلب داخل ہوتے ہیں کون جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر واسطے بیان کرنے اس شے کے کہ جملہ اس شے سے ہے او بے خدرو یعنی واسطے بیان بینستور تر کو تھلے لکھے ہونا ہے یعنی واسطے بیان کرنے اعتقاد اس جملے کے کہ صادر ہے جملہ اس سے یا پیدا ہونے والا ہے اس سے کیا بیان کرنا یعنی علم یا ظن یا حسبان یا اس کی مثل بے نسبت کس درجے دیے کندے نزدیک اے شاباش چل بھائی داخل ہوتے ہیں اسمیہ پر واسطے بیان کرنے اس شے کے کہ جملہ اس شے سے ہے ہاں جی داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر واسطے بیان کرنے اس شے کے کہ جملہ اس شے سے ہے یعنی اس جملے دا نسبت دا سمجھ آتی پی جے بھی نسبت کا کیا درجہ ہے بے مولی کاشف جو میں نے جڑی گل دسی آخر اس گل دے بارے میں اندر بھی تو کچھ ہے کہ انہوں آپ یقین ظن یا میں جھوٹ ٹھوک دیتا سو جی اگے جی بس یہ جب افعال قلوب جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتے ہیں تو مبتدا خبر دونوں کو نسب دیتے ہیں پہلے مبتدا خبر تھے اب ان کے دونوں مفعول بن گئے ہیں ہاں جی جب یہ افعال قلوب جملہ اسمیہ پر داخل جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوں گے ہوتے ہیں جملے اسمیہ پر ہی ہوتے ہیں کدوں نے پڑھن لگے نا حمیر تو لگے شروع مبتدا اور خبر کو دونوں کو نسب دیتے ہیں اور اپنے مفعول بنا لیتے ہیں اول اور ثانی
پس نصب دیتے ہیں جز عین کو، نصب دیتے ہیں یعنی جملے اسمیہ کی دونوں جزوں کو یعنی مبتدا اور خبر کو نصب دیتے ہیں اس بنا پر کہ اب وہ دونوں ان کے کیا بن جاتے ہیں، اے جڑا نال لکھے اپنا ہے جی، پس نصب دیتے ہیں جزائن کو، بس شاباش۔ نصب دیتے ہیں جزئین کو، کون افعال جزین کون؟ مبتدا اور مبتدا خبر۔ ومن خصائصها أنه إذا ذكر أحدهما ذكر الآخر بخلاف باب أعطيت۔ چلو جی توجہ جی، اے بھی گل نویں آئی جی۔ علامہ فرماتے ہیں افعال قلوب کے کچھ خصائص ہیں، خصائص کا مطلب ہے کہ وہ انہی میں پائے جاتے ہیں، باقی فعلوں میں نہیں پائے جاتے۔ کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں افعال قلوب کے کچھ خصائص ہیں جو انہی کے اندر پائے جاتے ہیں، غیروں میں باقی فعلوں میں وہ چیزیں نہیں پائے جاتے۔ ایک منہا دو، منہا تین، تے پھر اگے منہا چار، سنیں اے چار پانچ بیان کرنے نہیں خاصے ہیں دے کنہ دے۔ افعال قلوب دے نمبر ایک خاصہ یہ ہے کہ چونکہ اس کے دونوں مفعول جو ہیں وہ اصل میں مبتدا خبر ہیں، تو مبتدا خبر مصداقاً ایک شے ہوتی ہے، لہٰذا اس کے مفعولوں کو رکھنا ہے تو دونوں کو رکھنا ہے، حذف کرنا ہے تو دونوں کو کرنا ہے، ایک کو رکھیں ایک کو حذف کریں یہ جائز نہیں ہے، باقی فعلوں میں نہیں ہے۔ وہ دو مفعولوں کی طرح متعدی ہوتے ہیں، مثلا باب آتا ہے تو ہے، اس کے دو مفعولوں میں سے ایک کو حذف کریں ایک کو رکھیں یہ جائز ہوتے ہیں۔ کل بھی پڑھے ہوں پھر مثال آ رہی ہے، ہاں جی بیان کر جی۔ پہلا خاصہ یہ ہے خاصہ یہ ہے کہ چونکہ ان کے دونوں مفعول اصل میں کیا ہوتے ہیں، خبر ہوتا ہے تو مبتدا خبر مصداقاً ایک ہوتے ہیں، لہٰذا رکھنے ہیں تو دونوں رکھنے ہیں، واپس کرنے ہیں تو دونوں واپس کرنے ہیں۔ ایک رکھو ایک واپس کرو دی اجازت نہیں، دکانداروں کا قانون ہے جی۔ سنیے گل، برخلاف باب آتا ہے تو کہ وہ بھی متعدی ہے دو مفعولوں کی طرف، اس کے دو مفعولوں میں سے ایک پر اختصار جائز ہے، اس میں ان میں اختصار کو سمجھ تیرے بھی کھانے چاہیے کو نہیں آئی کہ افعال قلوب جو ہے نا ان کے دو مفعول اصل میں کیا ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر ہوتے ہیں، تو وہ مصداقاً کیا ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں۔ ابا کھلوتا ہے، کھلوتا کوئی اور ہوندا ہے، ابا ہی ہوندا ہے۔ ابا روٹی کھا رہے ہیں، ابا تے ابا تے روٹی کھا رہے اور کچھ ہے وے، ابا ہی ہے کہ بھلا ہو جائے جی۔ تو مصداقاً ایک ہے، اس لیے دونوں کو یا حذف کرنا ہے تو دونوں کو کرنا ہے، باقی رکھنا ہے تو ایک کو حذف کرے ایک کو باقی رکھے، یہ نہیں ہے، یہ جز ہو جائے گی۔ برخلاف کہ اس میں جائز ہے، اس میں دونوں کو باقی رکھیں، دونوں کو حذف کریں، ایک کو حذف کریں ایک کو، اول کو رکھیں ثانی کو حذف کریں، ثانی کو رکھیں اول کو حذف کریں، جائز ہے۔ او بے خود راشیت او غالباً کی، کیونکہ سارے نحوی قانون اکثر ہی ہیں جی، یعنی افعال قلوب کے خصائص سے ہے ذکر کرنا، توجہ کری ہوں، مفعول دوسرے کا وقت ذکر کرنے اس کے مفعولین کو، اور نہیں جائز دو میں سے ایک کا جب ذکر کریں گے تو دوسرے کا بھی خام خواہ، یہ نہیں بھی ایک کو رکھیں اور ایک کو حذف کریں، اور نہیں جائز اختصار دو میں سے، اور معاذ نہیں جائز اختصار دو میں سے ایک پر، یہ جی دلیل دے رہے ہیں دھیان کریں، ایک پر اس لیے کہ دھیان کرو جدوں بھی تسی کسی دی خبر دینی ہے اتنے مقصد وہ بندہ نہیں ہوندا، مقصد خبر ہوندی ہے۔ غور کرو نا بڑا، اے میرا پتر بڑا سیاਣਾ ہے، یہ نہیں دسنا کہ میرا پتر ہے، وہ تو لوگوں کو پتہ ہے، دسنا کی ہے، اے دھیان کرے جی۔ ہمیشہ مبتدا بطور تمہید ہوتا ہے توطیاتاً، اصل مقصد خبر ہوندی ہے، یہ گل ہے کہ نہیں؟ انہیں غور کرے جی ذرا، اس لیے کہ مفعول اول کا ذکر اس باب میں توطیاتاً و وسیلاتاً ہوتا ہے ثانی کے ذکر تک، بوجہ اس کے جو پہچانا گیا ہے کیا کہ تاثیر اس کی ثانی میں ہوتی ہے، نہ کہ اصل تو جڑا یقین ہے نا بھی علم تو زیدن قائمن وچ، زید دا یقین نہیں، قیام دا جڑا ثبوت ہے ان دا یقین ہے، تے پھر مقصد کون ہے؟ قیام، اور ثانی مقصود ہوتا ہے۔ سنیوں، پس اگر اختصار کیا جائے کس پر؟
تو لازم آئے گا ذکر مقصود کا بغیر اس کے کہ جو توتیہ تن و وسیلہ تن ہے، اور اگر اختصار کیا جائے اول پر تو لازم آئے گا ذکر توتیہ اور وسیلے کا، اور چھوڑ دیا مقصود کو۔ اے وجہ ہے جی، اس وجہ تو دونوں کا ذکر کرنا، ایک وسیلہ ہے تو ایک مقصود ہے، وسیلے تو بغیر مقصود نہیں، تے مقصود تو بغیر وسیلہ نہیں۔ او بخلاف بابات ہے تو کیونکہ جائز ہے یہ کہ ذکر کیا جائے ایک ان دونوں کا، نہ کہ کیونکہ مانے کوئی نہیں۔ مثلا تو کہہ دے آتا ہے تو زیدن، اور جو تو نے دیا اس کا ذکر نہ کرے، اور تو کہے آتا ہے تو درہمن، اور اے نہ دس کنو دیتا ہے، تو کوئی حرج کوئی نہیں، کوئی حرج کوئی نہیں۔ اور افعال قلوب کے خصائص سے ہے یہ کہ جب ذکر کیا جائے ایک ان دو کا تو ذکر کیا جائے گا دوسرے کا، برخلاف باب آتے تو کہ شابہ جی۔ اور افعال قلوب کے خصائص سے ہے یہ بات کہ جب ذکر کیا جائے ان دو کے ایک کا تو ذکر کیا جائے گا دوسرے کا، برخلاف باب آتا ہے تو کہ شابہ جی۔ افعال قلوب کے خصائص سے ہے یہ بات کہ جب ذکر کیا جائے ایک ان دو کا تو ذکر کیا جائے گا دوسرے کو، برخلاف باب آتا ہے تو۔ اس میں جائز ہے اختصار، اس میں اور مسئلے بھی کچھ سمجھو بھائی۔ اے پہلا خاصہ ہے، پہلا کہ دو مفعولوں میں سے ایک پر اختصار جائز، کس میں؟ کس میں؟ افعال قلوب میں۔ اور کندے وچ اگے ومنها جواز الالغاء جواز جواز الالغاء اذا تسقطت او تاخرت لس لاستقلال الجزئین کلام۔ دوسرا خاصہ یہ ہے، دوسرا باقی جتنے مفعول ہیں، چونکہ فعل جو ہے وہ عمل میں بڑا قوی ہوتا ہے، فعلوں کا مفعول آگے ہو پیچھے ہو جہاں بھی ہو فعل عمل کر لیتے ہیں، پتہ ہے کہ کوئی نہیں، لیکن ان کا ایک خاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ جو ہے نا فعل قلب یہ مبتدا خبر کے درمیان میں واقع ہو، کس میں؟ مبتدا خبر کے درمیان میں، یا مبتدا خبر سے بالکل پیچھے چلا جائے تو اس کا الغاء جائز ہے، اس کا معنی ہوگا معنی، لیکن اس کا الغاء کا مطلب یہ ہے کہ عمل نہ دیں، یہ بھی جائز ہے۔ عمل نہ دیں گے تو مبتدا خبر کو مرفوع پڑھیں گے، اور عمل دیں یہ بھی جائز ہے، یعنی مفعول بھی بنا دیں، یعنی مفعول بھی بنا دیں۔ اگر عمل نہیں دیں گے تو یہ زنان تو بکھرا جملہ، تو مبتدا خبر بکھرا جملہ بن جائے گا۔ ہاں جی، کیا کہ جی دوسرا خاصہ خاصہ یہ ہے کہ ان کے اندر کسی فعل کا عمل سے الغاء جائز نہیں ہوتا، کسی فعل کا، عمل سے الغاء جائز نہیں، کیونکہ فعل عامل کبھی ہے اور باقی فعل دی نسبت نال پہ عمل کر دینے سارے، یہ تو بڑے حضرت صاحب نے جی، لیکن یہ جو فعال قلوب ہے ان کے اندر الغاء جائز ہے، ان کے اندر الغاء جائز۔ کب کہ مبتدا تین صورتیں، فعل قلب پہلے، دونوں مفعول مبتدا خبر بعد میں، اب تو عمل واجب ہے اب لیکن اگر مبتدا خبر کے درمیان واقع ہو یا مبتدا خبر پہلے اور یہ فعل قلب بعد میں ہو، اب عمل دینا بھی جائز ہے عمل نہ دے اور الغاء بھی، یعنی عمل نہ دیں یہ بھی جائز ہے، عمل نہ دیں۔ پھر سن یار کہ دوسرا خاصہ یہ ہے کہ ان افعال قلوب میں الغاء جائز ہے، باقی کسی فعل میں الغاء جائز نہیں۔ الغاء کا مطلب ہے کہ جب یہ دونوں مبتدا خبر کے درمیان واقع ہوں یا مبتدا خبر سے پیچھے چلے جائیں تو ان دونوں صورتوں میں مرضی ہے عمل دیں، مرضی ہے عمل نہ دیں۔ عمل دیں گے تو یہ مفعول بن جائیں گے، ایک جملہ بنے گا، عمل نہیں دیں گے تو یہ فعل فاعل بکھرا جملہ تے مبتدا خبر بکھرا جملہ بنے گا۔ ہن مثال دیکھ، بے نستور زید ظننت قائم، کتنے آ گیا؟ درمیانے چاہیے۔ اب آپ کی مرضی زید ظننت قائم پڑھیں گے تو زید مبتدا قائم خبر بکھرا جملہ، ظننت فعل فاعل بکھرا جملہ۔ آپ کی مرضی زیدن ظننت قائمن پڑھیں، اب دونوں مفعول بن جائیں گے۔ مؤخر کی مثال زید قائم ظننت، زید نظر آ رہی؟ زید ظننت، تو آپ کی مرضی زید قائم پڑھے تو جملہ بکھرا،
اور آپ کی مرضی زیدن قائما ظننت. اب مفعول به مقدم سمجھ لگ گئی. اچھا جی یہ الغاء کیوں جائز ہے؟ عمل دینا کیوں جائز ہے؟ وہ تو واضح ہے، فعل ہے، عمل دینا ہے. الغاء کیوں جائز ہے؟ الغاء اس لیے جائز ہے کہ یہ جو دو مفعول ہیں ایک کو کرایہ دیتا نہیں سن، یہ تو اصل وچ پوری کلام سی مبتدا خبر سن، یہ تو کہ کوئی نہیں سن. تو چونکہ یہ جزء مستقل ہیں بطور کلام کے، اس لیے عمل نہ دیں تو یہ اپنے پیراں تے ٹھیک نے. پریشانی انہوں ہے جنہاں عمل ختم کرو تو مولی ہاشم نے آکھے میں ان کدھر جاواں، راجن پور چلا جاواں. اے گل ہے جی. کیا آکھے جی؟ یہ الغاء کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ اس کی جو دو مفعول ہیں وہ اصل میں کلام تھی مستقل. جملہ اسمیہ سی ہو کوگوا، تو جملہ اسمیہ کلام مستقل نہیں ہوتی، مستقل کلام ہوتی ہے. تو چونکہ وہ اصل میں کلام مستقل ہے اس لیے جب عمل نہ دیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ کلام مستقل ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کا. جی سنیں ہی. اور ان خصائص سے الغاء کا جواز ہے، اے جواز اہمال عملہا لفظاً و معنن. لفظاً معنن ان کا الغاء ہو جائے. کی ہو جائے؟ الغاء ہو جائے. سنیں بنا لفظاً عمل تے نہ معنن. باقی وہ گل واضح ہے کہ بھئی معنی تو سمجھ آنا ہے، بی شکین ہے یا زانو تو ہے ہی ہے. جی یہ کدوں جب کہ درمیان میں واقع ہوں. کون؟ کنہ دے؟ یا متاخر ہو جائیں. کون؟ کنہ کلوں؟ ایک کیوں؟ بابجا مستقل ہونے جزءین کے، کلام ہونے کے اعتبار سے. جی اور ان کے خصائص سے ہے جواز. کن کے؟ 10 نے نال لکھی. کے خصائص سے ہے جواز الغاء، یعنی کیا مطلب ہے؟ ان کا عمل نہ دینا جب کہ متوسط ہوں، درمیان میں واقع ہوں، واقع ہوں افعال قلوب یا تاخیر یا متاخر ہوں. متاخر ہوں افعال قلوب کنہ کلوں؟ مبتدا خبر کو باوجہ وجہ مستقل ہونے جزءین کے ازرو کلام کے، کلام کے اعتبار سے، کلام کے اعتبار سے. جی خصائص سے ہے جواز الغاء جب کہ درمیان میں ہوں، درمیان میں واقع ہوں یا متاخر ہوں بوجہ مستقل ہونے جزئین کے بطور کلام. او خدا شیت علت جواز الغاء نظر آئی. اے جواز الغاء دی دلیل جب کہ کیونکہ الغاء ان کے درمیان میں واقع ہونے کے وقت یا پیچھے ہونے کے وقت، اور نسب دینی ہر ایک کو، یہ دونوں طرح ٹھیک ہے. جی سنیں شاباش سے. جی بھئی اوے بے کہ بھئی لأنہ مفعول ہے، اس لیے کہ دونوں مفعول اس کے کیا ہیں؟ مستقل کلام ہے. لسعت الحمل لہذا ممتنع ہے ان کے ہونے سے کیا؟ معمولین. عامل ضعیف ہو گیا، پیچھے چلا گیا یا درمیان میں آ گیا. جی سنیں. اور عمل دینا بھی جائز ہے اس لیے کہ وہ عامل قوی ہے، عامل فعل ہے، لہذا وہ عمل کر سکتا ہے، وہ عمل کر سکتا ہے. ان دی پڑھنا شرح تو پھر اگلا پڑھ دیں. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افعال القلوب کی او تھلے بے خاشیہ بعض کہا گیا ان کو افعال قلوب اس لیے کہ ان کے معنی قائم ہے کس کے ساتھ. لیکن ذرا دھیان کرا جائے مسئلہ، اور نہیں ہے ہر قلبی فعل نسب دیتا کس کو، بلکہ قلبی فعل 3 قسم کے ہیں جنہاں تلک دل نالے. بعض وہ ہیں کہ جو متعدی بے نفس ہی ہیں، جو متعدی ہیں ہی نہیں، ما لا یتعدی بے نفس، جو بے نفس ہی فکر، اس نے فکر کیا، تفکر اس نے تفکر کیا. اے لازمی جی سنیں جی، یہ بھی دل دا فعل ہے کہ بات ہے اور تفکر فکر. اور وما اور وہ ہے جو متعدی ہوتے ہیں کدھر،
ਆਰਾਫਾ ਉਸਨੇ ਪਹਿਚਾਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਨੀਦਾ? ਅੱਖ ਨਾਲ। ਦਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦੇ, ਚੱਲੇ ਕਿ ਦੱਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ। ਫਾਹਿਮਾ ਉਸਨੇ ਸਮਝਾ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? اور وہ جو متعدی ہوتے ہیں کدھر؟ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਕਸੂਦ ਹੀ ਸੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ, ਬਾਜ਼ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਫੂਲ ਵਾਲ ਮੁਤੱਦੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਾ ਅਫਾਲੇ ਕਲੂਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤੱਦੀ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? واپس چل افعال قلوب ماض نام رکھا گیا ان کا افعال قلوب کے ساتھ اس لیے کہ قلب محل ہے ان افعال کا، نئے محتاجی ان کے صدور میں کدھر اعضاء کے، اور اعضاء بدن دے سارے ہاتھ پیر اور جوارے کے فعل کی طرف، اور نام رکھا گیا ان کا کیا؟ اور یقین اور شک بے شک معنی لغوی ہے، منطقی نہیں، اس لیے کہ نہیں ہے کوئی بھی فعل ان میں سے شک بالمعنی منطقی جانب مرجو نہ برابر، شک منطقی برابر اے نہیں ہے کہ اتنے بعض نے 100% تے بعض نے راجے جانب 100% کی یقین تے راجے زن، شک دا معنی اتنے ہی ہوتا جی۔ اور یہ افعال قلوب جا کے نا کہ بعض شک کے لیے ہیں، مطلب کیا ہوتا ہے؟ بعض افعال قلوب کہنے کہ بعض کس کے لیے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب کہیں کہ فعال قلوب بعض شک کے لیے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھی بول مرب بیمار یہ سمجھ آوے تینوں کو جی یہاں شک کا معنی شک نہیں ہے، اور منطق کے شک دو میں جانباں برابر وہ نہیں مراد ایتھے مراد ہے جانب راجے جنہوں منطقی کی آندے نے، جنہوں منطقی انج نام رکھا گیا ان کا فعال شک وال یقین بھی، اس لیے کہ ان کے لینا معنی، اس لیے کہ معنی ان کے اسی طرح ہیں، اور یہ کل 7 ہیں۔ کتنے؟ اور تھلے بھی افعال قلوب کا انحصار 7 میں یہ اصطلاحی اور استقراء ہے۔ کیا ہے؟ اور بھی ہو سکتے ہیں، لبے یہ انہیں نہیں۔ زنن تو یہ مشتق ہے زن سے بمانا حسبان، حسب تو بمانا اعتقاد تو، خل تو یہ خالہ یا خالو بمانا زنہ، زنان تو بمانا زعم تو بمانا، بس یہ 4 کس کے لیے؟ شک بمانا اجے پکوایا کہتا ہوگا پھر بھول گیا سو، شک بمانا زن آخنا یار، شک بمانا کمال ہے یار، اور علم تو بمانا تیقن تو، اور رائے تو بمانا، اور زنان تو نہ کہ اکھ نال ویکھنا، ایک دل نال ویکھنا ہی، اور وجد تو بمانا، اور یہ 3 جو ہیں یہ فائدہ دیتے ہیں کس کا؟ تو شک کو مقدم کیا، شک بمانا شک کو مقدم کیا یقین پر، کیونکہ زن جڑا وہ پہلے ہوندا ہے تے یقین بعد وچ حاصل ہوندا ہے، گل پکدیا گا جاندی ہے نا۔ اور ان 7 افعال کا غیر اگرچہ پایا جاتا اس میں کون؟ شک والا معنی یا جیسے عرف تو اعتقاد تو جی، لیکن نہیں جاری ان میں کیا؟ اور نہ ہی ان کے جاری نہیں سنیں، اس لیے یہ جو 7 ہیں علیحدہ کیا ان کو ذکر کے ساتھ۔ اس سوال دا جواب ہے افعال قلوب تو اور بھی ہیں، وہ کیوں نہیں ذکر کیتے؟ وہ ہے کہ یہ جو 7 ہیں ان کے خاص احکام ہیں، ان کے خواص ہیں جو دوسروں میں نہیں ہیں، اس لیے ان کو علیحدہ کیا ہے، ان کو علیحدہ کیا ہے جی۔ تو یہ افعال 7 کے 7 داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر، یعنی او بولی او پلاؤ جے واسطے بیان کرنے اس شے کے کہ جملہ اس شے سے ہے، یعنی واسطے بیان کرنے اس شے کے کہ ہے جملہ عبارت اس شے سے، یعنی جملے کے بارے میں متکلم کو ظن ہے یا علم بمانا ہے شابہ سے، پس نسب دیتے ہیں یہ افعال کس کو؟ یعنی جملے اسمیہ کی، اور وہ دونوں جزے کون ہیں؟ پس وہ دونوں کیا بن گئے؟ افعال کی 2 مفعول بن گئے، 2 اے گل مک گئی۔ لیکن جب کہ ہیں یہ افعال مختص کس کے ساتھ؟ بعض احکام کے ساتھ،
تو علیحدہ کیا ان کو ذکر کے ساتھ، تو پس فرمایا ان افعال کے خصائص سے یہ ہے کہ جب ذکر کیا جائے ایک ان دو کا یعنی مفعول کا ایک، تو ذکر کیا جائے گا دوسرا بھی حتماً، اور نہیں جائز اختصار، ایک پر اور یہ اس لیے کہ اول مفعول کا ذکر کیا ہوتا ہے، ثانی کے پس اگر اختصار کرے اول پر تو لازم آئے گا ذکر کس کا، بغیر اس کے جو کہ مقصود ہے، اور اگر اختصار کرے ثانی پر تو لازم آئے گا بغیر اس کے جو توتیہ تن اور وسیلہ تن ہے، برخلاف باب آتا تو کہ کیونکہ جائز ہے یہ کہ ذکر کیا جائے دو مفعولوں میں سے بغیر، کیوں وہاں نہیں ہے کوئی واجب کرنے والا دونوں کے ذکر کو، پس کہہ تو آتا ہے تو، اور نہ ذکر کر کیڑی شہد دیتی ہوں، اور کہہ تو، اور نہ ذکر کر کے کنوں دتائی، جی جائز ہے۔ وَمِنْهَا، اور ان خواص میں سے جواز الغاء ہے، کیا ہے، یعنی اہمال عمل نہ دینا، اہمال ان افعال کا، پس نہیں نصب دیں گے کس کو بطور، بلکہ وہ جملہ باقی رہے گا اپنے حال پر، دونوں جزیں کیا ہوں گی، جیسا کہ پہلے تھی، جیسا کہ ہو چکی ہیں، پہلے کی سندوں میں ہو مرفوع سنت کما کانت، جیسا کہ اذا توسطت، جب کہ یہ افعال دونوں جزوں کے درمیان میں واقع ہوں، یہ افعال جیسے زید ظننت قائم، یا متاخر ہو جائیں یہ افعال کس سے، جیسے زید قائم ظننت، بسم اللہ الرحمن، کیوں باوجہ مستقل ہونے جزئین کے اضروب کلام کے، یہ علت ہے ان کے عمل کے، یعنی اس لیے کہ ان کے دونوں مفعول کیا تھے، کیونکہ ایک ان دو کا، لہذا وہ نہیں محتاج اپنے جملہ بننے میں افعال کی طرف اپنے معنی کا فائدہ دینے میں وہ ان کے محتاج نہیں ہیں۔ پس جب مقدم ہو گئے کون، دونوں مفعول یا ایک ان دو کا ان افعال پر، تو پایا گیا استغناء ان دونوں کا، کن سے، افعال سے، دوسرے مستغنی ہو گئے تا تک چلے گئے، تا وچکار نو قابو کر لینے، یا باوجود اس بات کے کہ ہو گیا عمل کس سبب سے، معمول کے مقدم ہونے کے سبب سے، سنیں اے گل موگی۔ اچھا جی، مسئلہ نمبر مڈو شڈو، اور سمجھا گیا ماتن کے قول جواز الغاء سے جواز اعمال ہا ایدن بھی، آکھے نا جائز ہے، یہ تو سمجھو ہے کہ عمل دینا بھی ایسا، نظر کرتے ہوئے عامل کے وجود کی طرف، اور ذاتی طور پر فعل ہے وہ ہے تو قوی ہے نا، صرف کشتہ رزق کھاتا تھوڑا کمزور ہو گیا ہے، عمل نہیں کر سکیا جی۔ اور علماء نے کہا ہے کہ عمل دینا جب یہ درمیان میں ہو تو نحویوں نے کہا ہے عمل دینا اولا ہے نہ دینے سے، جائز ہے نہ دینا، اور جب یہ دونوں مفعولوں سے مؤخر ہو جائے تو اب الغاء اولا ہے کس سے، عمل دینے سے، تو جانی گی اس سے من قولی اذا توسطت او تاخرت، جی کیڑی گل کہ یہ کہ نہیں جائز الغاء جب کہ کیا ہوں تین صورتاں نے، علمت زیدن قائما صرف عمل ہے، صرف عمل ہے، علمت زیدن علمت قائما، عمل دینا اولا ہے، یعنی زیدن علمت قائما اولا ہے، تے قائم علمت زیدن جائز ہے، اور زید قائم علمت میں عمل زید قائم علمت یہ اولا ہے، اور علم زیدن قائما علمت یہ جائز ہے، یہ